Assalamu alaikum. Today we have two short programs and one launch initiative. We will begin the program with a question answer session with Professor Farida Khanam. After that, we have a chapter launch and we're very happy to share that news, and we will talk about it after Farida Apa's program. After that program, we will have a launch initiative, a Quran launch initiative, which has been done by CPS Mumbai team. So let's start with question answer session first with Farida Apa. अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? السلام ٹھیک ہے الحمدللہ. आपा, जैसे कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने हमें एक मेन टारगेट दिया है कि कुरान को हम डिस्ट्रीब्यूट करें वर्ल्ड वाइड. और जब हम कुरान का जब डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तो अक्सर लोग लेते वक्त ये भी सवाल करते हैं कि कुरान का मकसद क्या है, इस कुरान में क्या लिखा है. आप सब लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा कि कई लोग ये सवाल करते हैं कि मेन थीम कुरान का क्या है. कुरान में कई एस्पेक्ट्स हैं, बहुत विजडम की बातें हैं, लेकिन मौलाना साहब ने हमें बताया जैसे कि मेन मकसद जो कुरान का वो ये है कि दुनिया को ये बताना कि क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड क्या है. और मौलाना साहब ने इस पे बहुत लिखा है, बहुत टॉक्स भी करे हैं. तो आपा, हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में हमें बताएं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ بغیر یہ جانے کہ کریشن کا پرپس کیا ہے ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس دنیا میں کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم کو کریشن پلان سے معلوم ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے جن لوگوں کو کریشن پلان کا پتہ نہیں ہے وہ بہت ہی کنفیوژن میں رہتے ہیں، بہت ہی فرسٹریشن میں رہتے ہیں. کتنے لوگ تو سوئسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن سے. قرآن میں بہت ہی کلیئر بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک سلیکشن گراؤنڈ ہے. اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ احسن العمل کہا گیا ہے قرآن میں، کہ وہ بتائے کہ اس کو چوز کرنا ہے بٹوین گڈ اینڈ ایول. تو اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے ایول پیدا کی، ایسا نہیں ہے. اللہ نے فریڈم دیا انسان کو. تو فریڈم کا انسان کبھی پراپر یوز کرتا ہے، کبھی مس یوز کرتا ہے. تو وہی مس یوز جو ہے وہی ایول پیدا کرتی ہے. تو ہمیں اپنی فریڈم کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے سے انسان کو ہدایت بھیجی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فریڈم کا صحیح استعمال کریں، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ڈیزائر کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. کیونکہ یہ دنیا خدا نے کریٹ کیا ہے، ہمیں خدا نے کریٹ کیا ہے. تو یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، جس کو ہم کہہ دیں گے ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اسلام کے معنی ہی ون ہو سرنڈرز ٹو گاڈ. تو اسلام اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم وی آر جسٹ بورن ان اے مسلم فیملی، بلکہ وی ہیو ٹو سرنڈر ٹو گاڈ. تو اسلام کے یہی لٹرل معنی ہے، سبمیشن ٹو گاڈ. بس فرق یہ ہے کہ پوری کائنات سرنڈر کیے ہوئے خدا کے آگے، لیکن وہ کمپلسریلی سرنڈر کیے ہوئے. انسان کو بائی چوائس سرنڈر کرنا ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی ویلیو ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے خدا کے آگے سرنڈر کیا. اسی سرنڈر کرنے کا، اسی سبمیشن کا اس کو آخرت میں ایٹرنل پیراڈائز سے اس کو ریوارڈ دیا جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں سب سے بڑی چیز جو ہے، ہمیں اپنی ایک پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے، نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے. کیونکہ نیگیٹیوٹی ہیز نو پلیس ان گاڈس اسکیم آف تھنگز. نیگیٹیوٹی دنیا میں آپ دیکھیے کہیں نیگیٹیوٹی نہیں ہے.
آپ پیڑ کو دیکھ لیجئے، آپ پیڑ پہ پتھر مارتے ہیں وہ پھل دیتا ہے، آپ کو چڑیوں کو دیکھ لیجئے، آپ چڑیوں کو ماریں گے پتھر سے وہ دوسرے شاخ پر جا کے چہچہانے لگے گی۔ کہیں کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے انسان کے علاوہ، صرف ایک انسان ہی ہے جس کے اندر ہیٹریڈ ہے، انتقام ہے اور سارے نگیٹو جذبات ہیں۔ تو اس کو یہ جذبات سوچ سمجھ کر ختم کرنے ہیں، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرے گا جو نیگیٹو ہوں، جو ان کے اندر ہیٹریڈ ہو، کیونکہ یہ جنت میں بسائے جانے کے قابل نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہونا ہے اور اپنے آپ کو ایک پیراڈیسیکل پرسنالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہم جنت میں بسائے جانے کے قابل ٹھہریں۔ جی، جزاک اللہ آپا۔ آپا، جیسا کہ آپ نے ابھی اس کو واضح بھی کیا، اور قرآن کو جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ایک ذمہ داری کے تحت قرآن کا ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں۔ دی مین ایم دیر فور آف دعوی ورک از ٹو برنگ پیپل closer to God. So a man can lead life in two ways, either a self-oriented life or a God-oriented life. تو جب ہم قرآن دیتے ہیں یا ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک گاڈ اورینٹیڈ لائف کو ہم لیڈ کرتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کئی لوگ دنیا کے ریٹرنز کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک دائی، ایک بلیور آخرت کے ریٹرنز کو دیکھ کر خرچ کرتا ہے۔ تو خرچ کے معنی یہاں پہ صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا وقت، آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کے وہ سارے آپ کا وہ تعاون جس سے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچے۔ تو یہیں پہ آپا دعویٰ کا اہم رول آتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب کو بتائیں کہ امپورٹنس آف دعویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی دیکھیے، ایک مسلمان کی، ایک بلیور کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو خود مذہب پر، خدا کی بتائی ہوئی گائیڈنس پر قائم ہونا ہے اور اس کو دوسروں تک وہ گائیڈنس کو پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو سب سے پہلے ہمارے کانشنس کے اندر ہی تمام اسپریچول ویلیوز، تمام ویلیوز جس پر ہمیں چلنا ہے وہ سب کانشنس میں ہمیں ہمارے انسٹل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم جان بوجھ کر انٹینشنلی ہم غلط کام کرتے ہیں، ہمارا کانشنس ہمیں ملامت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ لگاتار اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ تو جب سب سے پہلا جو انسان تھا، حضرت آدم جو سب سے پہلے انسان تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تاکہ انسان جو کہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی اس کو کچھ کوئی بتایا نہیں جاتا۔ وہ جیسے کوئی کمپنی کا ایک بروشر ہمارے پاس آتا ہے، ہم کو سب پتہ چلتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ جو ہے نا وہ کیسے اس کو یوز کیا جائے گا۔ تو انسان پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں وہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا، مسلسل پیغمبر بھیجے اور تاکہ انسان جو ہے سیدھے راستے پر چلے اور آخرت میں اس کو جنت میں جگہ ملے۔ لیکن انسان جو ہے، انسان کے اندر ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، وہ ڈیزائرز کی وجہ سے وہ بار بار ڈیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سب سے مین کام ہے ہمیں اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا، کیونکہ ڈیزائر بیسڈ لائف جنت کی ہے، دنیا کی لائف جو ہے وہ نیڈ بیسڈ ہے۔ تو ڈیزائرز کی وجہ سے وہ بار بار ڈیریل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اور دوسرے یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کتاب کو پریزرو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھنے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو بدل دیا تو خدا کے جو الفاظ ہوتے تھے اس میں تبدیلی آ جاتی تھی، تحریف ہو جاتی تھی، ایڈیشن کیا، ڈیلیٹ کیا، تو اس طریقے سے وہ کچھ کا کچھ بات بن جاتی تھی۔
اور فالورز بھی بہت کم ہوتے تھے پیغمبروں کے. جب فالورز کم ہوں گے تو کون ان کی لائی ہوئی گائیڈنس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے تمام جو گائیڈنس آئی مختلف پیغمبروں کے ساتھ تو وہ سب ڈسٹرائے ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فائنلی یہ پلان کیا کہ ایک ایسا پیغمبر بھیجا جائے کہ اس کی لائی ہوئی کتاب، اس کی جو ریویلڈ بک ہوتی ہے، اس کو اللہ نے خود ذمہ داری لے لی اس کو محفوظ کرنے کی. تو اس طریقے سے وہ کتاب قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی، اس کو اللہ نے خود اس کو محفوظ کیا. تو اس کا ایک بہت ہی کئی اس کے طریقے تھے، کیونکہ اس کی ایک تو اتنی زبان ایسی تھی، فلوئنٹ زبان کی انسان بہت آسانی سے اس کو یاد کر لیتا تھا. وہ چھوٹی کتاب، اس کو یاد کرنا پوری کتاب میموری میں آسان تھی. تو بہت سارے لوگوں نے اس کو یاد کیا، پھر اس کو اسی وقت لکھا جاتا تھا. تو اس طریقے سے وہ ڈبل چیکنگ سسٹم کے ذریعے سے وہ محفوظ کر دیا گیا نسل در نسل کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم خود اس خدا کی جو گائیڈنس ہے اس پر ہم خود چلیں. اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر آخری نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر خدا کی کتاب کو لوگوں نے اس کو تحریف کر ڈالی تو اللہ دوسری کتاب بھیج دیتا تھا، دوسری ہدایت بھیج دیتا تھا. لیکن اب کوئی دوسری نئی ہدایت نہیں آئے گی. تو اسی پیغام کو ہمیں ساری دنیا تک پہنچانا ہے اور وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بار بار اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن میں آیا ہے کہ اس کو پہنچا دو لوگوں تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے زمانے میں آخری کہا کہ جس نے مجھ سے سنا ہے، جو حاضر ہے یہاں، وہ غائب تک پہنچا دے. تو اس کا اتنا ایفیکٹ ہوا کہ جو صحابہ تھے اسی وقت وہ نکل پڑے. کہتے ہیں کہ جس کا اونٹ جہاں کھڑا ہوا تھا وہ اسی راستے میں نکل گیا، اور اس زمانے کی جو آباد دنیا تھی وہاں انہوں نے پیغام کو پہنچا دیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگ تو ختم ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو ایک نسل در نسل اس کام کو ہمیں کرنا ہے، تمام لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے. اور یہ ہماری یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اس ڈیوٹی کو اگر ہم انجام نہیں دیں گے تو ہمیں خدا کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی. تو قرآن میں کہا گیا کہ مسلمان امت وسط ہیں، یعنی مڈل نیشن ہے. یعنی ہم کو پیغمبر سے ہدایت ملی ہے اور اس ہدایت کو ہمیں دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے. تو اب چونکہ دنیا پہلے تو بہت ہی مختصر دنیا تھی، اب دنیا جو ہے گلوبل ایک ورلڈ بن گئی ہے اور اس کی بہت ساری زبانیں ہیں، بہت زیادہ بہت بڑی آبادی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے، مختلف زبانوں میں کام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس کو سارا کام ہمیں پیسفلی کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے پیسفل انداز اختیار نہیں کیا تو ہم کام نہیں کر سکتے ہیں. جس کو مولانا صاحب کہتے تھے لو پروفائل. تو ہمیں لو پروفائل میں کرنا ہے، بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے، خیر خواہی کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. تو یہ ہمارا دعوی ورک کا یہ مطلب ہے. تو اس میں چونکہ یہ پیغمبروں والا کام ہے تو اس کے لیے خدا کی بہت بڑی مدد آتی ہے. اور جو لوگ بھی اس دعوی ورک میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کو یہ احساس ہے، یہ فیلنگ ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے. جہاں کوئی کام مشکل ہوتا ہے وہ دعا کرتے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ حل، ان کا مدد آ جاتی ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ کام خدا کی مدد سے کرتے رہنا ہے. اس کام کو خدا کی مدد کرنا کہا گیا ہے قرآن میں. خدا کی مدد کرنا اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویل آف ڈاؤٹ اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں.
اگر کوئی فرشتہ لے کر آئے پیغام کو تو ویل آف ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود آ کر یا فرشتوں کے ذریعے سے اس پیغام کو نہیں پہنچائے گا. ہم انسانوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری مدد فرمائیں گے. تو ہمیں اللہ کی مدد سے اس کام کو کرتے رہنا ہے آخری دم تک اپنے. جی جزاک اللہ آپا. Appa, as we know about an American publication with the title The 100, which is written by Dr. Michael Hart. So in that book, Dr. Michael Hart has talked about 100 people in the human history who have exerted greatest influence on mankind. And in that list, the number one position he is given to Prophet Muhammad. And even in the Quran, we find that Quran says that Prophet Muhammad has been sent as a mercy to the mankind. So there is a great model that we see in Prophet Muhammad for us to follow. So Appa, I wanted to know, with reference to Dawa work, what are the lessons that we can draw from his life, and we can bring it in our lives and implement that. تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اس راہ میں صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ اپوزیشن، وہ تو زمانہ خیر ریلیجس پرزیکیوشن کا زمانہ تھا، تو بہت زیادہ اپوزیشن ہوتی تھی، بہت زیادہ لوگ جو ہیں پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے. اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ یک طرفہ طور پر صبر کرتے تھے اور لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے اور بالکل ریاکٹ نہیں کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو پیغام پہنچایا اور کبھی بھی آپ نے ریاکٹ نہیں کیا. یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو مذمم کہا، یعنی بلیم وردی. آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرا نام تو میرے ماں باپ نے محمد رکھا ہے، یعنی پریز وردی. تو اس طریقے سے آپ وہ دل میں بھی وہ نیگیٹیوٹی نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ وہ مدعو ہیں، ہم دائی ہیں. اگر ہمارے دل میں ہیٹریڈ آ گئی، نیگیٹیوٹی آ گئی، تو ہم پوری خیرخواہی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو دل میں بھی نہیں نیگیٹیوٹی آنی ہے، ہمیں بس دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا. ان کے دل میں بات بیٹھے وہ خدا کی توفیق سے ہوتا ہے. تو وہ ہمیں خدا کے اوپر چھوڑ دینا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے پازیٹیولی وہ لیتے ہیں، نیگیٹیولی لیتے ہیں اس پیغام کو. تو اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ لوگ خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ ایج تھا ریلیجس پرزیکیوشن کا، دوسرا مذہب ٹالریٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو آپ خاموشی سے آدھی رات کو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. آپ چاہتے تو اس وقت آپ کے کافی ساتھی تھے، بہت جانثار ساتھی، آپ چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر چلے گئے وہاں پر. اور خاص بات یہ ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچ گئے ہو، تمام میجورٹی نے وہاں آپ کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، تب بھی آپ جو ہیں بالکل ہی ایک لفظ بھی نیگیٹو کمنٹ ان کے بارے میں نہیں دیا. جبکہ یہ بہت ہی آئی اوپنر ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم لوگ مسلسل لوگوں کے خلاف اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ نے نہ مکہ میں، لوگ کہیں گے کہ مکہ میں تو حالات ہی خراب تھے، لیکن مدینہ میں بھی آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. وہاں بھی بس یہی کہتے رہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس طریقے سے آپ نے وہاں پر خاموشی سے پیسفلی وہاں پر لوگوں کو، صرف آپ اور آپ کے اصحاب لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ان کو اثر ہوتا تھا، قرآن کا اعجاز جو ہے وہ ان کے دلوں میں اثر ڈالتا تھا. تو کئی جنگیں ہوئیں اور آپ نے مسلسل جنگوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے جنگیں جو ہیں تقریباً صرف آدھے دن کی
جنگیں ہوتی تھیں، وہ جنگ لمبی کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی. تو اس طریقے سے آپ نے ہر فرکشن کو، ہر کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی. اور فائنلی جب دیکھا کہ بالکل جنگ آپ نے کبھی انیشیٹ نہیں کی، بلکہ جنگ مکے والوں نے انیشیٹ کی، کیونکہ وہی لوگ آتے تھے مدینہ کے بارڈر پر اور وہ کرتے تھے، جنگ کی شروعات کرتے تھے. آپ نے صرف ڈیفنس کیا ہے، لیکن ڈیفنس بھی وہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیسفل ماحول چاہیے، اچھے تعلقات چاہیے، نارمل تعلقات. تو وہ جب نارمل تعلقات نہیں ہوتے تو پیغام بھی نہیں پہنچتا ہے، انٹریکشن نہیں ہوتا ہے، اور مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو آپ نے صلح حدیبیہ میں اپوننٹس کی تمام شرائط کو مان کر صلح کر لیا، 10 ایئر نو وار پیکٹ کر لیا. تو یہی زمانہ تھا جب کہ حالات نارمل ہو گئے اور بہت تیزی سے لوگوں کو ایک دوسرے کا پیغام پہنچنے میں آسانی ہو گئی. میجارٹی جو ہے مکے کی اور مدینے میں تو سب ہو ہی چکے تھے، سب آپ کے فولڈ میں آ گئے. تو اس طریقے سے آپ نے ہر طرح سے ہر کانفلکٹ کو اوائڈ کیا، صبر کیا اور دعائیں کی. کتنا بھی اینیمی نے، جو اپوننٹس تھے، کتنا بھی آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کی، مگر آپ پرووک نہیں ہوئے. تو یہ ساری سنت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنت کو لے کے پکڑے ہوئے رہتے ہیں اور بڑی سنتوں کو اپلائی نہیں کرتے اپنی لائف میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرافٹ کی لائف کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں. تو اب دیکھیے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت آپ ہی ہیڈ تھے اور رولر کی حیثیت تھی آپ کی. اس وقت بھی وہ تمام جنگی مجرمین جنہوں نے آپ کو اتنا زیادہ ستایا تھا، جنگیں کی تھی، اتنے لوگ مارے گئے تھے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. معاف کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کا کانشنس ہٹ ہو گیا، اور وہ ایک بہت ہی ہفتے بھر میں یا 2-4 دن کے اندر ہی اندر تمام لوگ آپ کے فولڈ میں آ گئے. کیونکہ ہم کانشنس کو فتح کر کے، ان کے دل کو فتح کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں، ہتھیار کے ذریعے سے نہیں. ہتھیار کے ذریعے سے تو بات اور بگڑتی ہے. پھر جب مسلمان مکہ گئے اور دیکھا کہ اب تو ہم ہی ہماری حکومت ہو گئی ہے، تو انہوں نے جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کیا، ان کے گھر، ان کی جائیداد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسائل چھڑنے والے ہیں، تو آپ نے فوراً وہ کر دیا کہ اب کوچ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ فوراً آپ مدینہ چلے گئے. مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ آپ کو اتنا عزیز تھا، لیکن آپ مکہ میں نہیں ٹھہرے، کیونکہ جہاں جائیداد کے جھگڑا شروع ہوگا نا، وہاں نارمل حالات خراب ہو جائیں گے. آج ساری دنیا میں لوگ جو ہیں اسی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ساری جو ہے مسائل کھڑے ہوئے ہیں کہ لینڈ کی لڑائی ہو رہی ہے ہر جگہ. وہ اسلام کا نام دیتے ہیں، جہاد کا نام دیتے ہیں، لیکن لینڈ کی لڑائی ہے. اب آپ پیغمبر کی زندگی میں دیکھیے تو لینڈ کی لڑائی ہے ہی نہیں وہاں پر. فوراً آپ مدینہ چلے گئے چھوڑ کر مکہ. جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، جب قتل کے در پہ لوگ ہو گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن مجھے یہاں رہنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، نہیں رہنے دینا چاہتے، اس لیے میں جا رہا ہوں. تو وہی اسی مکہ کو آپ خود چھوڑ کر چلے گئے. تو حالات کا نارملائزیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیونکہ اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہی کرنا ہے کہ حالات کو نارملائز کرنے کے بعد ہمیں ہر طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے، مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کرنا ہے، لوگوں کی شیئرنگ کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے، اپنی بات سنانی ہے نارمل ماحول میں. تو بہت ہی زیادہ آپ
दावा वर्क का काम कर पाएंगे। आप तज़किया के हवाले से अगला सवाल करना चाहूँगा आपसे। जैसा कि हम जानते हैं कि तज़किया यानी प्योरिफिकेशन मीन्स दैट वन इज़ एबल टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग्स। एंड मौलाना साहब ये भी कहा करते थे कि द लेवल ऑफ नियरनेस ऑफ गॉड डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अपने आखिरी वक्त तक ही मेंटेन्ड that I do not have hate or negativity in my heart. In fact, आपको याद होगा उनका एक बहुत ही फेमस जुमला भी था जो वो चाहते थे कि हम लोग सब उसको अपनी लाइफ में भी उतारें कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, meaning that one should always maintain one's positivity at all cost. He used to say that I cannot afford even an iota of negativity, because that would mean that I will compromise on my God realization, on my connection with God. And all this is dependent on one's tazkiya. तो आपा हम चाहेंगे कि आप तज़किया के हवाले से मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की कुछ बातें हम सबको बताएं। हाँ, क्योंकि मैं देखती थी कि मौलाना साहब बिल्कुल नेगेटिविटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं कभी कोई ऐसी बात कहती तो वो सुनते ही नहीं थे। तो मैंने एक दिन पूछा तो कहा कि मैं हमद स्पिरिट जो है उसका एरोजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ मेरे अंदर नेगेटिविटी आई इसका मतलब ये है कि हम शुक्र नहीं कर रहे हैं, और हमें हर वक्त खुदा का शुक्र करना है। तो खुदा का शुक्र एक पॉजिटिव माइंड ही कर सकता है। तो इसलिए वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होते थे कि वो नेगेटिव हुए वो शुक्र गया। तो वो कह रहे एक लम्हा भी वो ऐसा नहीं गुजारना चाहते थे जिसमें वो खुदा का शुक्र ना कर रहे हों। तो इंसान देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को सही फितरत पर पैदा किया है। एक बच्चा कितना मासूम होता है, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तरह तरह के जो सोसाइटी में उसको असरात पड़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से उसको तरह तरह के जो असरात पड़ते हैं, मादी दुनिया के असरात, उसको उसी को कहा गया है। उसको हम डीकंडीशनिंग भी कहते हैं, और उसी को हम हदीस में कहा गया है कि जंग लग जाता है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, वैसे इंसान के दिलों में भी जंग लग जाता है, मतलब दिल में मैल आ जाती है। तो धीरे धीरे अगर हम अलर्ट ना हो जाएं तो हमारा सारा दिल जो है मैला हो जाता है। तो उसी को डीकंडीशनिंग करके हमें अपने आप को उसको जिला देना है। तो वजह क्या है कि भाई क्यों इंसान इतनी जल्दी गलत रास्ते पर चल पड़ता है? क्योंकि देखिए, इंसान इस दुनिया में टेस्ट के लिए आया है। तो टेस्ट के पर्पस से उसको यहाँ पर हर तरह के हालात हैं कि हर तरह के हालात ना हो तो टेस्ट कैसे होगा। यहाँ पर शैतान भी है, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं जो उसको परेशान करते हैं, उसको प्रोवोक करते हैं और उसको मुसीबतों में डालते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यही चीज़ जो है उसको नेगेटिविटी को ख़त्म करनी है, क्योंकि इंसान एक स्पिरिचुअल क्रीचर है, स्पिरिचुअल मखलूक है। तो लेकिन वो इस दुनिया में जो मादी दुनिया है उससे वो स्पिरिचुअलिटी उसकी ढक जाती है, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ पोटेंशियल के रूप में दिया है। तो वो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो पोटेंशियल के रूप में है। तो उस पोटेंशियल को हमें एक्चुअल बनाना है। तो उसको एक्चुअल बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि हमारे अंदर नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि जहाँ हमारे अंदर नेगेटिविटी हुई वहाँ फरिश्ते चले जाते हैं, और हमको या तो शैतान के हम असर में होते हैं या फरिश्तों के असर में होते हैं। अगर हम नेगेटिव हुए तो हम शैतान के असर में होंगे, और पॉजिटिव हुए तो फरिश्तों के असर में होंगे। और जब हम फरिश्तों के असर में होंगे तभी हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और हम अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा कुरान में तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, को अल्लाह को याद करना, हर वक्त हर मौके पर अल्लाह को याद करना, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना, तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे हमको
ہم خدا کے ٹچ میں رہتے ہیں، فرشتوں کے ٹچ میں رہتے ہیں، اور ہمیں مسلسل انسپریشن ملتا رہتا ہے۔ اور بہت ساری انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں انٹراسپیکشن کرتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے۔ تو ہمیں مسلسل، ہم کو جس کو مولانا کہتے تھے اینٹی سیلف تھنکنگ، تو اینٹی سیلف تھنکنگ کرنی ہے، کیونکہ دوسرا ہر وقت آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے، وہ تو ہمیں خود اپنی اینٹی سیلف تھنکنگ کرنی ہے، اپنی کمیوں کو ڈھونڈتے رہنا ہے، اور پھر خدا سے معافی مانگنا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے۔ تو یہ جو اس کے لیے نا شکر والی زندگی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم مسلسل شکر میں رہیں گے تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے اندر آئے گی نہیں، کیونکہ جب اس کا اینٹی تھیسس ہے نیگیٹیوٹی، تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی نہیں۔ تو شکر کیوں ہم نہیں کر پاتے؟ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمیں ساری چیزیں اس دنیا کی مل جاتی ہیں، ہمیں ہر ضرورت ہماری پوری ہوتی رہتی ہے، تو وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو سب مل ہی رہی ہے، کوئی ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں، کوئی ہم مارکیٹ سے ہو رہا ہے، کہیں سے ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے ہمارا ہر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم سوچتے نہیں کہ یہ کام جو ہے یہ خدا کر رہا ہے۔ اگر ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ یہ کام خدا نے کیا ہے، تو اس سے ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ مولانا تو کہتے تھے کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے خدا کی بلیسنگ، صرف اسی کا شکر نہیں کرنا ہے، بلکہ تمام دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ سب کے لیے شکر کرنا ہے۔ کسی کو کوئی چیز ملی ہوئی ہے اس سے بہت خوش ہوتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر وقت شکر میں رہنا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سورج جو نکلا ہوا ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، سورج، ہوائیں ہمارے لیے چل رہی ہیں، تو کہتے تھے کہ اس سے بہت بڑا شکر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ایکسٹینڈڈ طور پر ان سب چیزوں کو، بلیسنگز کو لینا پڑے گا۔ اگر ہم صرف اپنی بلیسنگز کو لیں گے تو بہت بڑا شکر نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو ہے ہمیں شکر کی زندگی گزارنی ہے، پازیٹیوٹی ہم نے اندر پیدا کرنی ہے، کیونکہ جنت میں وہی سول جائے گی جو پازیٹیو سول ہو۔ تو قرآن میں آیا ہے ذالک جزاء من تزکا، تو وہی سول جائے گی جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو تزکیہ کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف دی سیلف، تو اس وجہ سے تزکیہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جنت ایک ایٹرنل، ہماری زندگی جو ہے یہ 4 دن کی زندگی نہیں ہے، انسان ایک ایٹرنل کریچر ہے، تو ایک ایٹرنل لائف کے لیے ہم محنت نہ کریں۔ 4 دن کے لیے تو ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، امتحان دینا ہوتا ہے کہ دن رات اس کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایک ایٹرنل لائف ہے تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، تاکہ ہمیں ایٹرنل لائف میں ہمیں ایک ایٹرنل پیراڈائز ہمیں ملے۔ جی، جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھے سے تزکیہ کو واضح کیا۔ تو میں اب معرفت یعنی گاڈ ریئلائزیشن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ معرفت از دی ایسنس آف ریلیجن، اٹ از دی اسپرٹ آف اسلام، اینڈ آئی وڈ سے دیٹ اٹ میکس ونز اسلام اے لیونگ تھنگ. One's speech, one's conduct, one's worship or behavior, it's a reflection of one's معرفت. تو آپ معرفت کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں ہم سب کو بتائیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اسی عبداللہ ابن عباس جو کہ ایک بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے کہا کہ عبادت کا مطلب معرفت، لیعرفون، تو انسان کو اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری کریچرز تھیں دنیا میں، لیکن انسان کو اس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان ایک اسپریچول مخلوق ہے، لیکن اس کو اس مادی دنیا میں رہنے کی وجہ سے وہ اس پر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ویل پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف
ریچول جو ہم لوگ کرتے ہیں نماز روزہ سب کیا ریچولسٹک انداز میں، تو اس سے وہ معرفت وہ اسپریچول کنیکشن ہمیں نہیں ملتا. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تدبر و تفکر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز بغیر اسپرٹ کے پڑھتے ہیں وہ نماز خدا کے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہوتی. ایک بار ایک آدمی آیا، آدمی کیا صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. تو اب بتائیے کہ مسجد نبوی ہے، وہ خود صحابی ہیں، پرافٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دوبارہ نماز پڑھوائی، کیونکہ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہوگی، وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی. تو یہ ہے کہ ہم کو جو بھی عمل ہم کریں وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ کریں، تب ہی اس سے ہمیں معرفت کا معنی کیا ہے؟ خدا سے کنیکشن. تو خدا سے کنیکشن جب ہی ہوگا جب ہم بہت ہی گہرائی کے ساتھ عبادت کریں گے، سوچ سمجھ کر عبادت کریں گے، اس کے معنی سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے. تو خدا جو ہے اصل میں غیب میں ہے، کیونکہ یہاں اس دنیا میں ہم حالت ٹیسٹ میں ہیں، تو ہم سائیکولوجیکلی ہم خدا کو فیل کر سکتے ہیں. تو خدا کو فیل ہم جب ہی کریں گے جب ہم خدا کے اوپر سوچ رہے ہوں، خدا کی باتیں کر رہے ہوں، خدا کو یاد کر رہے ہوں، خدا نے کی جو کائنات میں جو سائنس ہے، سائنس بکھری ہوئی ہیں، اس پر غور و فکر کر رہے ہوں. آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، سائنس نے ساری ڈسکوریز کر دی ہیں، تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا یہ کام کرنا. تو جب ہم یہ سارے کام کریں گے تب ہمیں خدا سے ایک کنیکشن قائم ہوگا. تو اس کے لیے بس وہی پازیٹیوٹی جو ہے نا، وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے اندر ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہوگی، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہوں گے. تو دعا سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کریں گے، اور ہمیں یہ اسپریچولیٹی میں ایک حصہ ملے گا، جس کو رزق رب کہا گیا ہے قرآن میں. تو اس کے لیے جو مولانا صاحب کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں. وہ کہتے تھے ڈسٹریکشن سے سب کھنڈت ہو جاتا ہے. جہاں ڈسٹریکشن ہوا ہماری جو اب تک کا جو سفر چل رہا تھا وہ سب خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بالکل ڈسٹریکشن کو الاؤ نہیں کرتے تھے. مسلسل ان کا دماغ سوچتا رہتا تھا انہی سب باتوں پر، اور ایسی کوئی بات ہوتی تھی تو اس کو کوئی دھیان ہی نہیں دیتے تھے. اگر ہم نے کوئی دوسری باتیں آگے کرنا شروع کر دی تو وہ سنتے ہی نہیں تھے. تو اس طریقے سے مسلسل وہ سوچتے رہتے تھے خدا کی باتوں پر، خدا کے جو قرآن کی تھیم پر، کوئی حدیث ہوتی تھی اس پر سوچتے رہتے. کئی بار کہتے تھے میں اس آیت کے بارے میں برسوں سے سوچ رہا ہوں، حدیث کے بارے میں برسوں سے سوچ رہا ہوں، آج مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، اپنے اندر ایک ربانی شعور جگانا ہے، تبھی ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. وہ ہر دوسری چیز سے بچنا ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو لوگ جو ہیں سب کے سب بالکل ہی ڈسٹریکشن میں پڑے ہوئے ہیں. کہیں پارٹیز ہیں، کبھی کہیں طرح طرح کے انٹرٹینمنٹس ہیں، اور بالکل ہی دنیا داری میں ہیں. رشتہ داروں کی پارٹیز ہو رہی ہیں، کوئی ایسا ذکر کے حلقے بھی نہیں قائم کرتے لوگ کہ چلو بیٹھ کے خدا کا ذکر کریں، بس خالی پارٹیز ہو رہی ہیں. تو یہ سب بالکل غلط ہے. اس سے ہماری اسپریچول پرسنالٹی ہماری ڈیولپ نہیں ہوگی، اور جب ہماری اسپریچول پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی تو ہم جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. تو وہاں تو کوئی ریکمنڈیشن تھوڑی چلے گی، وہاں تو میرٹ پر سب کچھ ہوگا. تو وہاں پر ہم کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ٹھہریں. تو اسی بات کو جو ہے نیوٹن نے ایک بار کہا. نیوٹن نے جو اتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کی اس پر اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے اندر کوئی خاص بات ہو تو بتائیں. تو اس نے کہا کہ I have no special sagacity but the power of patient thought. تو یہی جو
پیشنٹ تھاٹ ہے نا، یہی ایک ریلیجس مین کو قرآن پر کرنا ہے، خدا پر کرنا ہے، اور تمام جو اسپریچول اور ریلیجس باتیں ہیں ان کو اس پر کرنا ہے، دعویٰ ورک پہ کرنا ہے. تب ہمیں ڈسکوریز ہوں گی، اسپریچول ڈسکوریز ہوں گی، اور ہمیں خدا کی مدد سے ہمیں وہ اسپریچول کنیکشن خدا سے قائم ہوگا، جو کہ الٹیمیٹ ہے، جو کہ ہم جس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. انفیکٹ خدا سے کنیکشن ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو، جب ہم نگیٹیوٹی سے خالی ہوں. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک سوسائٹی میں ایک پیسفل انوائرمنٹ ہمیشہ رہے. اگر پیسفل انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو انسان نہ تو مادی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی روحانی ترقی. تو مولانا آپا بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے، انہوں نے کئی کتابیں اسلام اور ورلڈ پیس اور اسلام میں پیس کو کتنا ایمفسائز کیا گیا ہے اس پہ انہوں نے بہت لکھا ہے، بہت کہا ہے. ساری زندگی وہ اس چیز پہ ایمفسائز کرتے رہے کہ آپ اپرچونیٹیز کو تبھی اویل کر سکتے ہیں جب آپ ایک پیسفل انوائرمنٹ قائم کریں. اسی طریقے سے جیسے آپا نے بھی ابھی بتایا کہ ہم خدا سے کنیکشن بھی تبھی قائم کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر پیس ہو. تو آپا پیس کے حوالے سے ہی میں چاہوں گا کہ کچھ آپ بتائیں کہ پیس اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اس کو واضح کریں. پیس دیکھیے، اسلام کا جو ورڈ ہے وہ سلم سے نکلا ہے، روٹ ورڈ اس کا سلم ہے. سلم کے معنی پیس اینڈ سیکیورٹی. اللہ کا خود نام ہے السلام، مطلب پیس، مینیفیسٹیشن آف پیس. پھر پیراڈائز کا نام ہے دار السلام، ابوڈ آف پیس. تو جو پورا پیس کلچر، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، پیس بی اپان یو، تو یہ سارا کچھ قرآن میں ہے. ہم حوالے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں. تو پیس جو ہے، وہ جو کلچر ہے پیراڈائز کا، وہ پیس ہے. وہاں قرآن میں کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں، جنت کے لوگ جو ہیں، ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے. یعنی سلام سلام کا مطلب ہے کہ پیس والی ان کا پورا بیہیویئر ہوگا، پورا کلچر ہوگا، وہاں کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کو تو کہا گیا بائبل میں کہ شریر لوگ کاٹے جائیں گے. سب اچھے لوگ جو پیسفل لوگ ہوں گے وہی جنت میں انٹری پائیں گے. تو اسلام چونکہ یہ تو وہ ہے جنت کی بات، کیونکہ وہاں پیسفل سول ہی اس کو انٹری ملے گی. اور دنیا میں یہ ہے کہ جب تک کہ ہم پیسفل طریقے سے نہ رہیں تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. سوائے کانفلکٹ ہوگی، طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، تو ہم کوئی کام نارمل ایٹماسفیئر سب ختم ہو جائے گا. تو اور اسلام جو کہ ایک دعوتی مشن ہے، تو اس کے لیے تو پیس جو ہے بالکل آخری حد تک ضروری ہے. اسلام جو ہے وائلنس کو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں دوسروں کو میسیج کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر ہم اس سے جنگ کر رہے ہوں گے، اگر ہم اس سے نفرت کر رہے ہوں گے، تو وہ کیسے ہماری بات کو غور سے سنے گا؟ تو اس وجہ سے ہمیں خود یہ اونس لینا ہے کہ ہم ماحول کو اچھا رکھیں. اگر کوئی ہمیں پرووک کرتا ہے تو ہم پرووک نہ ہوں، کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو ہم اس کو نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم دائی ہیں اور وہ مدعو ہے. تو ہمیں ہر حال میں مدعو کی خیر خواہی کرنا ہے، مدعو کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور حالات کو ہمیں پیسفل بنائے رکھنا ہے. اب یہ دیکھیے، پہلے زمانہ تو وہ اب ختم ہو گیا، ریلیجس پرزیکیوشن کا زمانہ تھا. وہاں تو سچ مچ بہت زیادہ مسائل تھے، لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالتے تھے، دوسرا مذہب بالکل برداشت نہیں تھا. لیکن آج تو مکمل آزادی ہے. اگر ہم پیسفل طریقے سے کام کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. آج تو بس ہمیں پیسفل انداز میں اپرچونیٹیز کو اویل کرنا ہے.
تو آج تو دنیا جو ہے وہ ایک بالکل ایک گلوبل ولیج بن گئی، اتنا زیادہ کمیونیکیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے. اب ہمارے لیے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، اب ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر اللہ سے پوچھے گا کہ تم نے دعویٰ ورک کیوں نہیں کیا، تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ ہم گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں، ہمیں کہیں جانا بھی نہیں. اگر ہمارے پاس صرف ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک موبائل ہے، اسی سے ہمارا کام چلتا ہے. بس ہمیں حالات بگاڑنا نہیں ہے. حالات اگر بگاڑیں گے تو کام نہیں بنے گا. پیسفل انداز میں ہمیں کام کرتے رہنا ہے اور اللہ کی سے دعا کرتے رہنا ہے. اللہ کی مدد سے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس وجہ سے پیس جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. جی آپ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دس انفارمیشن ود آل دا پیپل ہو آر واچنگ فرام پاکستان دیٹ دیر از اے بک فیئر وچ از گوئنگ آن اینڈ which will be on till 15th of May, and you can visit the CPS book stall at Expo Center, Johar Town. All books of Maulana Waiduddin Khan Sahab are available at this stall at a huge discount. You can contact Tariq Badr Saab, who's running the stall at Lahore, and you can avail all the books of Maulana Saab. I will request Tariq Badr Saab, who is also watching this program live, to also post contact number, so people who are watching from Lahore and surrounding areas and who want to visit the stall or who wants to contact you, they can contact you with that number. So Tariq Saab, please post your موبائل نمبر ایز ویل. آپ اگلا سوال پرابلم سے ریلیٹڈ ہے. اکثر ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اگر گاڈ ہیں تو اتنی پرابلمس کیوں ہیں؟ وائی از اٹ دیٹ دیر آر سو مینی ڈفیکلٹیز، چیلنجز؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ اگر گاڈ ہیں تو پھر پرابلمس کیوں ہیں؟ لائف ایک اسموتھلی کیوں نہیں رن کر سکتی؟ کیوں ہم اپنی زندگی میں اتنے چیلنجز فیس کرتے ہیں؟ اس کا کیا کارن ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ اگر خدا ہوتا تو دنیا میں اتنی برائی نہیں ہوتی. پرابلم آف ایول کو لے کر کے بہت سارے لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ کریٹ کیا ہے، ایول بھی خدا نے کریٹ کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایول خدا نے نہیں کریٹ کی ہے، خدا نے فریڈم دیا ہے. اور ان لوگوں کو اصل میں یہ نہیں معلوم کہ انسان اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آیا ہے. تو یہ بیسک چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ دوسری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو جب اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، مثال کے طور پر ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تو ہم کیسے ایگزام لیں گے؟ تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے اور ہمارے اندر ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. اصل میں یہ جو ڈیزائرز ہیں نا، یہ آخرت کے لحاظ سے، جنت کے لحاظ سے رکھی گئی ہیں. قرآن میں آیا ہے کہ جنت میں جو کچھ ہم چاہیں گے وہ ملے گا. تو ڈیزائر بیسڈ لائف ہوگی وہاں پر، اور دنیا میں نیڈ بیسڈ لائف ہے. لیکن ہمارے اندر وہ سارے جذبات اگر نہ ہوتے تو ہم جنت کے لیے محنت ہی نہ کرتے. کہ ہمارے اندر وہ سارے جذبات ہیں، ہمارے ایمبیشنس ہیں، ایسپریشنس ہیں، تو اس کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس پراپر گائیڈنس ہو کہ وہ چیزیں سب آخرت میں ملیں گی، دنیا میں نہیں، تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا میں ہمیں اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرنا ہے. جتنی بھی برائیاں ہوئی ہیں وہ سب آزادی کے غلط استعمال سے. تو یہ جو ہے، تو یہ انسان چونکہ انسان کو خدا کی ہدایت نہیں ملی ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے خدا کے آگے. وہ سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اس کی باتیں چھپ جاتی ہیں، کورٹ میں کیس جاتا ہے، وکیل کو پیسہ دے کے بچ جاتا ہے. تو کانشیسلی انکانشیسلی وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی ایسا ہوگا. وہاں تو ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو ایک ایک چیز جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے وہ سب کچھ وہاں حاضر ہو جائے گی. وہ قرآن میں آیا ہے کہ ایک ایسا دفتر ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جو ہمارا تھا وہ سب اس میں موجود ہے. تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں. قرآن بھی لوگ پڑھتے ہیں
تو وہ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو بھی ساری باتیں نہیں معلوم ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرابلمس لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ مولانا کہتے تھے کہ وہ چیلنجز ہیں، وہ شاک ٹریٹمنٹ ہیں۔ جیسے میں مثال دوں گی گاندھی جی کی، کہ گاندھی جی کو جب ٹرین سے اتار کے باہر پھینک دیا گیا پلیٹ فارم پر، تب گاندھی جی کے اندر وہ جذبہ جاگا کہ ہمیں انڈیا کو آزاد کرانا ہے۔ تو نہ وہ ہوتا، نہ وہ ان کے اندر وہ جذبہ جاگتا۔ تو وہ ایک شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، انسان کے اندر جو سارے جذبات ہیں وہ ڈارمنٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ ایسی برلا جو کہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے ایک بار کہیں انگریزوں کے زمانے میں وہ کسی دفتر میں گئے تو ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، کھڑے کھڑے انہوں نے کام کیا۔ وہاں سے ان کے اندر یہ جذبات جاگے کہ بھئی ہمارا ملک ہے اور ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے اپنی سیٹ پر۔ تو انہوں نے بہت بڑی فنڈنگ کی، کانگریس اس زمانے میں سب سے بڑی پارٹی تھی، اور انہوں نے پوری کوشش کی آزادی کے لیے۔ تو یہ تو بڑی بڑی چند مثالیں یہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہے۔ جب ہمیں کوئی ہیوملیشن ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایگزام دیا، ہم فیل ہو گئے، تو ہم اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ شاک ٹریٹمنٹ ہے، نہ کہ ایول ہے کوئی، ہمارے سمجھنے کا پھیر ہے۔ اس کو ہم رائٹ اینگل سے دیکھیں تو وہ شاک ٹریٹمنٹ ہے، اور رانگ اینگل سے دیکھیں تو پرابلم آف ایول ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جن کو ہیوز اور ہیو ناٹس کہتے ہیں۔ تو مولانا کہتے تھے ہیو ناٹس ہمیشہ کے لیے ہیو ناٹس تھوڑی ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر زبردست موٹیو جاگتا ہے اور وہ محنت کرتے ہیں، محنت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو ہیوز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مسلسل ایک پروسیس ہے، نہ صرف انڈیویجولس میں بلکہ قوموں میں بھی یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے۔ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیں اس کو رائٹ اینگل سے سمجھنا ہے، اور اسی لیے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ خدا کی گائیڈنس جو ہے نا، اب قرآن محفوظ کتاب ہے تو قرآن سے وہ گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ آپا، مولانا اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ وومین آر مائی بیسٹ ڈسائپلس، اینڈ ہی یوز ٹو سے دیٹ گاڈ وانٹس وومین ٹو پلے اے گریٹ رول۔ ان فیکٹ اگر ہم اسلامک ہسٹری میں بھی دیکھیں تو حضرت ہاجرہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور کئی ایسے وومن جنہوں نے بہت بڑا رول ادا کرا اسلامک ہسٹری میں۔ ان فیکٹ روایت میں بھی آتا ہے کہ جب صحابہ کسی پرابلم میں یا کسی ایسی چیز میں پھنستے تو وہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ان کی وزڈم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آپا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر جب اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پوزیشن آف وومن ان اسلام از لوور، اسٹیٹس آف اے وومن از لوور، جبکہ اگر ہم سی پی ایس میں دیکھیں تو مولانا نے سب سے آگے انفیکٹ وومن سی پی ایس ممبرس کو ہی کیا۔ آپ خود بھی سی پی ایس انٹرنیشنل کی چیئر پرسن ہیں، اور جو ہمارے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ وومن ہی ہیڈ کر رہی ہیں۔ تو پوزیشن آف وومن ان اسلام کیا ہے؟ ایک تو آپا میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی واضح کریں، اور دوسرا کچھ وومن سی پی ایس ممبرس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ دیکھیے، اسلام نے عورتوں کا درجہ ڈیگریڈ نہیں کیا، اور اسلام میں عورتوں اور مردوں کا درجہ برابر ہے، صرف رولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ کئی بار عورت کو گھر کے اندر رول ادا کرنا ہوتا ہے، مرد کو باہر کے اندر کرنا ہوتا ہے، لیکن درجہ اس کا، اس کی ڈگنیٹی، اس کا ریسپیکٹ، اس کا اسٹیٹس سب برابر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں تمام عورتیں جو ہیں، حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ پڑھتی تھی نماز، باہر بھی آپ جاتے تھے کیونکہ خطرہ جب زیادہ ہوتا تھا تو
آپ کہیں پہاڑیوں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، وہاں بھی حضرت خدیجہ جا کے باہر پڑھتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے بہت بڑا رول ادا کیا، ان کو بہت زیادہ ان کا میموری بہت اچھی تھی، انٹیلیجنٹ بہت زیادہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاص ٹریننگ فرماتے تھے، آپ مشورے بھی لیتے تھے ان سے۔ آپ نے کبھی عورتوں کو منع نہیں کیا، مسجد میں عورتیں آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، سرمن سننے کے لیے، کبھی کسی کو منع نہیں کیا کہ تم لوگ گھر میں بیٹھو۔ تو اصل میں جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا درجہ گر گیا، عورتیں گھروں کے اندر رہنے لگیں، مسجدوں میں بھی ان کو جانا پسند نہیں کیا جاتا تھا، یہ سارے معاملات، اور خاص طور پر ریلیجس کام کے لیے تو عورتوں کو انکریج ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اینشنٹ کلچر تھا، تو چونکہ زیادہ تر لوگ اسی کلچر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اس کلچر کی وجہ سے وہ اپنا کلچر لے کر آئے اور اسی کلچر کو اسلامائز کر لیا گیا۔ تو تمام چیزیں جو اسلام میں آئی ہیں، ہر چیز، سارے رسم و رواج، سب کچھ جو ہے اینشنٹ کلچر سے اسلام میں آئے ہیں، اور وہی اسلامائز کر لیے گئے کہ اس کا نام اسلامی رکھ لیا گیا۔ اور پھر جب مسلمان 1400 سال سے اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی اسلام ہے، پیپل کانٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس، تو انہیں لگتا ہے وہی اسلام ہے۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ تو مولانا تو بہت زیادہ قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ عورتوں کا تو سب برابر کا درجہ ہے، ہر معاملے میں برابر کا درجہ، انہوں نے کبھی منع نہیں کیا۔ اب سب سے پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا مشن کا، تو کبھی نہیں منع کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد میں جب CPS بنا تو سب سے پہلے ڈاکٹر نغمہ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان باتوں کو جو آپ نے بتائی ہیں، ہم اس کو، انہوں نے کہا کہ ان باتوں کو تو زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، یہاں کمرے میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ پہنچائیے لوگوں کو، میں تو آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ کو کبھی میں منع نہیں کروں گا، آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو کام کریں۔ تو اس طریقے سے پھر کام شروع ہوا، اور مولانا نے پوری اجازت دی، مطلب ڈیسیجن لینے کی، پروگرام بنانے کی، ہر معاملے میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، صرف خوش ہوتے تھے کہ ہم لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس میں ہر فیلڈ میں لیڈیز کام کر رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے لیڈیز کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے، اور ان کو اس جذبے کا کوئی نکاس نہیں تھا، کیونکہ کہیں بھی کام ان کے لیے تھا نہیں، اور خاص طور پر دین کا کام وہ کرنا چاہتی تھیں، وہاں تو مسجد میں بھی داخلہ ان کا منع تھا۔ تو بہت زیادہ ان کے اندر جذبہ بھرا ہوا تھا، پہلی بار ان کو موقع ملا کام کرنے کا، تو بہت ہی پورے ڈیووشن کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں ایک ہمارے بنگلور میں مس سارہ فاطمہ، انہوں نے تو بہت زیادہ کام کیا ہے پورا۔ مولانا نے کہا کہ یہ الرسالہ انگلش جو ہے اس کو نکالنا ہے، وہ آئی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اعجاز بھائی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تو بتایا کہ یہ نکالنا ہے آپ لوگوں کو۔ بس ان کو شروع میں تو لگا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت ہی پازیٹیولی اس پر سوچنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو کام کریں گے۔ تو وہ تقریباً 11 سال ہو گیا ہے، تب سے بہت ہی اسٹینڈرڈ طریقے سے، بہت ہی اس میں کبھی کوئی غلطی نہیں نکلتی، اتنا چیک کرتی ہیں، اتنے اچھے طریقے سے اس کو نکال رہی ہیں وہ، اور اس کے انہوں نے پوری ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اور پروگرام کرتی ہیں، جگہ جگہ ان کو پروگرام کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو وہ پروگرام جہاں بلایا جاتا تھا وہاں جاتی تھیں، اب وہ خود پروگرام بناتی ہیں اور خود جاتی ہیں، اور بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں لٹریچر کا۔ پھر ڈاکٹر نغمہ صدیقی ہیں، تو انہوں نے تو پورا ویب سائٹ کا کام سنبھال رکھا ہے، تو بہت زیادہ وہ دن بھر اپنا کمپیوٹر پہ کام کرتی رہتی ہیں۔ ایک فیض آباد میں مس فہمیدہ خان، انہوں نے پورا لیڈیز گروپ جو ہے واٹس ایپ گروپ اس کو سنبھالا ہوا ہے، اور بہت زیادہ اس میں بہت ایکٹیو رہتی ہیں۔
اور مسز ستوتی ملہوترا ہیں، انہوں نے ہندی کا شعبہ سنبھال رکھا ہے. مطلب یہ تو ہم چند نام دے رہے ہیں، اب یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کام کر رہی ہیں. کیونکہ لیڈیز کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ان کے اندر جذبہ بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں سے لے کے امریکہ تک لیڈیز کام کر رہی ہیں. کوثر آپا ہیں، زیبا آپا ہیں، تو بہت ہی زیادہ جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں. اسی وجہ سے یہ مشن جو ہے CPS ایک گلوبل مشن بن گیا ہے. جی، آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم لسٹ بتانے لگیں تو شاید کئی گھنٹے لگ جائیں. اتنے زیادہ جو ویمن ممبرز ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت سیلف لیسلی کام کر رہی ہیں. اگر آپ بھی CPS لیڈیز گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھیں اپنی ڈیٹیلز info@cpsglobal.org. ہمارے ویمن والنٹیئرز آپ سے رابطہ قائم کریں گے اینڈ دے ول گائیڈ یو آن ہاؤ یو کین کنٹریبیوٹ یور ٹائم فار گاڈس کاز. آپا آخری سوال کی طرف رخ کرتے ہیں. مولانا صاحب نے جیسے ہم جانتے ہیں کہ سب CPS ممبرس کو ایک ٹارگیٹ دیا قرآن ڈسٹریبیوشن کا، اور آج اگر ہم دیکھیں تو ملینز آف کاپیز آر بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ ورلڈ وائڈ in several languages to seekers, to people who want to know what Quran has to say. تو مولانا صاحب کا ایک یہی مقصد تھا کہ لوگ جانیں کہ کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے. آپ نے بھی آج اس کو بہت اچھے سے واضح کیا تاکہ ہر ایک انسان جو قرآن کو پڑھے وہ اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کر سکے اینڈ ہاؤ ہی اور شی کین لیڈ اے گاڈ اورینٹیڈ لائف. لیکن آپ یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ قرآن ٹرانسلیشنز تو موجود تھے، تو ایک نئے قرآن ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. اصل میں ہم نے جب الرسالہ انگلش نکالنا شروع کیا تو بار بار اس میں ریفرنسز ہوتے تھے قرآن کے. مولانا صاحب کی رائٹنگ میں بار بار قرآن کے ریفرنسز ہوتے تھے، تو اس کے لیے ہم قرآن ٹرانسلیشنز کو دیکھتے تھے تو بہت ساری اس میں کمیاں نظر آتی تھیں. کہیں اس کو معنی سمجھنے میں کمی ہے، کمی الفاظ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے تھے، کہیں کوئی پرابلم. تو تب ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں خود ہی ایک ٹرانسلیشن کرنا چاہیے مولانا صاحب کی گائیڈنس میں. تو مولانا صاحب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جس مدرسے میں پڑھا تھا، مدرسۃ الاصلاح، تو وہ مدرسے میں پورا قرآن پڑھایا جاتا تھا، اور قرآن کو جو پڑھاتے تھے وہ بہت بڑے مفسر تھے جنہوں نے تدبر قرآن لکھی. مولانا امین حسن اصلاحی بعد میں پاکستان چلے گئے، تو انہوں نے بچپن سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جبکہ دوسرے مدرسوں میں پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا، پورشنز پڑھائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی قرآن کو سمجھنے میں لگائی، قرآن کی ساری تفسیریں پڑھی اور مسلسل قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کیا. تو صرف ترجمہ کرنے کے لیے صرف زبان کی ایکسپرٹیز کافی نہیں ہے کہ ہم کو انگلش آتی ہو یا کوئی دوسری زبان جس میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ آتا ہو یا عربی آتی ہو، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ہی گہرا علم چاہیے. تو وہ گہرا علم جو مجھے لگتا تھا کہ وہ اتنا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمیاں رہتی تھیں. کئی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور کئی باتیں ایسی پرابلم آتی تھی کہ جیسے ہمارے لیوپولڈ اسد کا ٹرانسلیشن اور تفسیر بہت اچھی ہے، لیکن کئی چیزیں وہ مانتے نہیں. مثلا جن ہے، جن کو مانتے نہیں، جن کو ایک قبیلہ سمجھا انہوں نے. تو یہ بہت سارے پرابلم ہیں. تو قرآن کے لیے بہت ہی 100% آبجیکٹیوٹی چاہیے، کوئی کمپلیکس نہ ہو، کوئی آبسیشن نہ ہو، بس پورا کا پورا فوکس یہ ہو کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھنا. تو یہاں پر کمی تھی. لوگ جو ہیں اپنے آبسیشنز کو اس میں ریڈ کرنے لگتے تھے. کسی کا اگر پولیٹیکل انٹرپریٹیشن پر زیادہ فوکس ہے تو قرآن میں وہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ڈھونڈنے لگے گا. مثال کے طور پر جب قرآن میں خلیفہ کا لفظ آئے گا تو قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں.
اب وہاں تو ایک خلیفہ ہے نا. وہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والوں نے کیا کیا کہ انی جعل فی الارض خلیفتی بنا دیا، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی انسان جو ہے خدا کا سکسیسر ہے، خدا کا نائب ہے، اور انسان کو خدا کا کہ اس دنیا میں خدا کی حکومت قائم کرنی ہے. تو یہ اس طرح میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں. اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں کہ آدمی کا اپنا جو obsession ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. اور لینگویج کے تو بہت سارے بہت اچھی لینگویج بھی ہے، لیکن کمیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ قرآن کے اصل مدعے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کمیاں آتی ہیں، وہاں کنفیوژن آ جاتا ہے، تو وہ لوگوں کے پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا. تو اب چونکہ قرآن ایک حدیث ہے جو ہم لوگوں کی گائیڈ رہی کہ اللہ کا کلمہ آخری زمانے میں گھر گھر داخل ہو جائے گا. تو اب گھر گھر کیسے داخل ہوگا؟ اس کو آسان زبان میں، انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں اس کو ہر زبان میں کرنا ہوگا، اور خاص طور پر انگلش، کیونکہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کا جو لوگ پبلش کرتے تھے وہ اتنی عجیب ہوتا تھا، بہت ہی ہیوی ہوتا تھا، اور اکثر جو ہے انگلش کے ساتھ یا جو بھی زبان میں ترجمہ ہو اس کے ساتھ عربی بھی ہوتی تھی. اب وہ بھاری ہو جاتا تھا، ہیوی ہو جاتا تھا، اب اس کو ڈسٹریبیوشن پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. تو ہمارے یہاں سے جو ترجمے شائع ہوئے بہت ہی ہینڈی اور بہت ہی لائٹ ویٹ اور بہت ہی اس کا دیدہ زیب ٹائٹل تو سبسیڈائزڈ ریٹ، ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہوا. جو لوگوں نے مخالفت کی تھی شروع میں، وہ لوگ بھی وہ جو ان کی مخالفت بھی اب ختم ہو گئی ہے. تو بہت سارے الفاظ، ایک مثال کے طور پر اب کوئی بھی قرآن آپ دوسرے قرآن کو لے کر کے کمپیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ خلیفہ ہے، خلیفہ کا تو ہم نے بتایا. ایک لفظ جہاد ہے، تو جہاد بالقرآن ایک آیت میں ہے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کرو. اب جہاد اور قتال کو لوگوں نے کنفیوز کر دیا. جہاد کے معنی اسٹرائیونگ، اسٹرگل، اور قتال کے معنی ہے جنگ کرنا. اب وہ چونکہ کنفیوژن کی وجہ سے انہوں نے کہا فائٹ ود دا قرآن. بہت سارے ترجمے میں ہے فائٹ ود دا قرآن. اب پڑھنے والا سمجھے گا کہ قرآن کے ساتھ کیسے فائٹ کریں. تو یہ سارے کنفیوژن تھے جس کی وجہ سے قرآن کو لوگوں کو سمجھنے میں دقت آ رہی تھی. اب جو ہمارا قرآن لوگوں تک پہنچا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے اٹ ریڈس لائک اے میگزین، کوئی کہتا ہے آئی کین انڈرسٹینڈ دا قرآن، اور بچے بھی قرآن سمجھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا قرآن کا پورا ایفیکٹ جو ان کی زندگیوں میں آ رہا ہے. Jazakallah Appa for sharing your wisdom today with all of us. Thank you, Appa. Okay, so we have 2 more initiatives to be launched today, and I want to share with a very good news with all of you that CPS International is expanding, and we are very happy to share with all of you the addition of a new chapter in CPS International, the Mangalore chapter. And this chapter will be headed by Mr. Imroz Adambala. And before I invite him to share his experience with all of you and to talk about his journey, I would like to read the message which has been sent by Miss Sara Fatima from Bangalore. She had been interacting with Imroz Bhai and mentoring him. So I would first like to read her message which she has addressed to all of us. انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم. Way back in 2007 when I sought advice from Maulana Sahab about the Dawa work program for Bangalore, Maulana Sahab said, first consolidation, then expansion. 15 years from then, we are all witnessing Allah's complete help for the expansion of the CPS mission in leaps and bounds. We are receiving news from CPS members of the vision of Maulana Sahab culminating in reality. It calls for the highest level of gratitude to Allah.
Today we have this good news pertaining to further expansion. Emrose Adambala, who is from the Bangalore team, along with a few people from Mangalore, will be shouldering the responsibility of being its chapter head. Emrose Bhai works in Bangalore but travels very often to Mangalore, which is his native place. He feels a great responsibility to convey God's message to all his relatives, friends, and seekers. MashaAllah, an amenable character combined with a well wishing attitude towards people, he is suitable for this responsibility. May Allah guide him at every step. Ameen. All praises due to Allah, the source of every good. A few important things I wish to share about Imroz Bhai are that before he came to meet us a few months ago, he had already been reading Spirit of Islam magazine for an year or so. He had got a copy from a mosque where our other team members used to distribute the magazine and Quran copies on Fridays in various areas of Bangalore. He had listened to many talks of Maulana Sahab. When he came to our office, when we presented more aspects of our ideology, the way he was resonating reminded me of the example of the lamp ready to be lit, which is mentioned in Surah Nur. May Allah bless him. So we interacted yesterday with Imroz Bhai and Abrar Bhai, who is also here, who's the Bangalore chapter head. And it was really an amazing interaction. The way he has, understood the mission and the warmth and the, explanation that he gave about his journey really touched our hearts. And therefore, we requested him that why don't you also share, your experience, your journey with all of you, with all the CPS members worldwide. So with this, I will request Imroz Bhai to share some of his experience. Imroz Bhai, over to you. Jazakallah khairan, Rajat Bhai. Assalamu alaikum everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Imroz Ahmed. I'm from Bangalore and I'm responsible for the newly formed Mangalore chapter for CPS International Delhi. I'm currently working as an aerospace program manager and I'm married to a homeopathy doctor and we have a 3-year-old son. Prior to CPS, I was involved in a free Quran distribution, as Rajat Bhai and Sarapa said, by another Islamic group outside our nearby masjid in Bangalore. This was my first step towards dawah and how to introduce Islam to non-Muslims. So some of the questions that the madhus were posing me were quite thought-provoking. So this made me drive to independently research for these answers by referring to various books and literature from many authors. And further, we discussed this with other dais in our common forum. But however, for the past 2 years, due to COVID restrictions, the masjid management had stopped the Quran distribution stall, and it was during this time I happened to stumble upon a copy of the Spirit of Islam magazine in our masjid library. Due to Allah's mercy, the first article that I read was Maulana's introduction to the creation plan of God and the importance of giving dawah globally. This immediately caught my attention, and this is when after that I read the complete magazine, and that was well structured with various topics, all related to increasing our knowledge on Islam, promoting peace, and communicating the word of Allah to others. For the next several months, I started reading the online archives of the Spirit of Islam magazine and found that almost all the references that were used were from the Quran and Hadith of the Prophet ﷺ, and the language used and the examples given were of modern jargon that helped me easily understand the topics that were being discussed. After going through at least 7 to 8 issues of the magazine, I decided and took the courage to contact the WhatsApp number provided in the Spirit of Islam website that helped me connect with the Bangalore chapter members, Fatima Sara Appa, Abrar Mudassar and Inayat Beg. Now, the decision to join the CPS mission came after the Bangalore chapter members clearly explained the mission of CPS.
and this was re-engineering our minds to seek the spiritual path of discovering God, unilateral peace with society, and clearly differentiating between Muslim and Islam to spread the word of Allah and the last prophet to my brothers and sisters in humanity. Right from the beginning, I was motivated with Maulana's journey towards seeking truth, and I found this approach unique and resonating with my natural tendencies to promote peace while improving my own personality. For a long time prior to Maulana's literature, I was living in a confused state after reading few books on Islam, as I found them not relevant to the current living and contemporary society. Since taking the decision to join the mission, I've had one-on-one sessions with Fatima Sara Apa, participated in a full-day workshop where CPS members clearly explain the various concepts regarding Marifat of Allah, purification of our souls, and derive spiritual lessons from material events, deconditioning our minds from various psychological ailments so that we discover Allah and His all perfect infinite attributes, always having a positive mindset with an ability to convert. Another motivating factor was the vast amount of literature that Maulana has left us with and the ease of accessing the same from the website cpsglobal.org, that is all available in digital PDF format that I started reading whenever I had free time from my family or work, that has constantly kept me on this journey. Sara Apa has been a continual source in clarifying so many concepts and motivating me as she introduced me to Maulana's books such as Discovering God, Quranic Wisdom, and the English version, the commentary of the Tazkirul Quran. I've also inculcated this habit of constantly listening to Maulana's videos and podcasts while I'm on my morning and evening walks, and the amount of knowledge and the wisdom on a vast variety of subjects that he shares is very deep and enlightening. Inshallah, first, I would like to progress on my journey of self purification and deconditioning while discovering Allah with lots of du'as. I must first practice before I speak. So I would have to constantly improve my knowledge and develop my personality so that I could give the right response to every situation that is not in my control. Being from a corporate background, I can relate to many Muslims and non-Muslims who would really benefit from Maulana's literature that is completely based on Quran and Hadith and answering the main existential questions around. For example, why am I here? What will happen to me after death? What is my purpose in life? Why is there so much injustice and trouble in this world? And did we see around whatever we see around us in this universe, did it all happen by chance? I would like to use my skills and abilities to spread this word as a missionary by word of mouth, as well as contribute however little possible to the digital conversion of Maulana's literature. Taking this responsibility of Mangalore chapter, my next logical step would be to take advice from senior members in CPS to form a core team in Mangalore who are also inspired from Maulana's ideology and initiate the Quran distribution locally. And we create an environment where Quran and Maulana's literature is discussed and shared around the local community, educational institutions, and intellectuals. Jazakallah khairan, and I would like to thank the CPS International team for giving me this opportunity to express myself, and I'm looking forward to your support and wishes in future. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, Imroz Bhai, that was really an heartfelt sharing about your journey. So on behalf of all the CPS members worldwide, we welcome you to CPS family, and may God reward you abundantly, make your task easy, and may you be the instrument, to spread the true teachings of Islam to seekers and to everyone. Ameen. Inshallah, ameen. I am also, Imroz Bhai, reminded
that a lot of people used to say to Maulana Saab and even to all of us, and many of you would also be still witnessing, they would always question that, what will you achieve by distributing Spirit of Islam magazine, by distributing Quran, literature? And they would say that this is not enough. You just distribute or you just place a literature and you go away. I think, Allah has shown a great example, a demonstration that, how Spirit of Islam magazine reached you and how you are now going to add strength to the CPS mission. It is also a reminder for all of us that, we should just stand for God's cause and do our job. Maulana used to say कि अपना 50% दीजिए, बाकी 50% आप खुदा पर छोड़ दीजिए. तो ऐसे कई लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और जो आगे भी हेल्प कर रहे होंगे मिशन को आगे पहुंचाने में. Imroz Bhai is a professional, and as I said that we interacted with him yesterday, and I was just sharing with him yesterday कि आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कम वक्त लगाया है, बट ऐसा लग रहा है कि आप कई सालों से जुड़े हुए हैं, because his understanding about Islam, his understanding about what Maulana has written and taught us, I mean, he could get it in such a short span of time. And this happened because he's been listening to talks and he's been reading literature, and all of this started with SOI reaching him. So I think we should continue with greater enthusiasm, greater passion. We should stand up and distribute to far and wide. We don't know how many lives we will touch. We will only come to know when we stand before the God. So let's keep doing that. So thank you, Imroz Bhai. Jazakallah. May you get success in this world and in the hereafter. Okay, so last initiative before we end today's session, it's a wonderful news that we want to share with all of you. The message has reached us from Dr. Junaid Sheikh from CPS Mumbai team. They have been taking a lot of initiatives on the technology side. And there is one greater initiative which has fructified, and we want to share this with all of you. He sent this message. So it gives us, immense pleasure to announce the launch of Quran speaker on Google Assistant. Now Maulana Waiduddin Khan Saab's English translation of the Quran, which has been narrated and recorded by a well-known British actor, you would all know him, Sean Barrett. That is now available on Google Smart Speakers, all Android devices. It also runs on iOS devices like iPhone, iPad, in which Google app is installed. So the important thing is that Google app needs to be installed to avail this Quran speaker facility. So you can now listen to the Quran simply by voice command. It has very amazing features like verse of the day, and if you want to understand or listen to a particular verse of the chapter. So Dr. Junaid was sharing this passionately, and I was really thrilled when I got this news from him. Just a little bit information for those who may not know what the smart speaker is. So it's a voice command device. It offers interactive actions, like you may be asking question or listen to a song, or you want to set an alarm. So some of the examples of these smart speaker is like Amazon Echo, Apple HomePod, and Google Nest. Today in America, almost 50% of the Americans have installed the smart speaker, and there are about more than 94 million smart speakers already installed in America. And the function of this smart speaker is very simple. It is through, as I said, app like Google Assistant, Amazon Alexa, and usually you avail these services. Many of you are already doing it for some other purpose by saying hey Google, hey Siri, and Alexa. So CPS team recognized this huge opportunity, and last year we had also shared with you, Mumbai CPS team had worked and with the developers, and they made
English translation of the Quran available through Amazon Alexa, and it was launched a year ago. Maulana Sahab was very happy with the launch, and today, by the grace of God, we are launching, with the help of Mumbai CPS team, Quran speaker on Google Assistant. So you can access it by saying, hey Google, uh, talk to the Quran speaker. Please do that after the session is over. It's very easy and interesting. So this will immediately start the English translation of the Quran, which has been narrated by Sean Barrett. And one unique feature is the wisdom of the day. So you can ask Google Assistant that to play wisdom of the day, and it will start playing an article from Quranic wisdom of Maulana Waiduddin Khan Sahab. Uh, I know I'm, sort of saying all these things very fast, so we have prepared a video. We will put that up on the WhatsApp group, and post this live session, we will also tag it to to this session, to the Facebook page, and you can watch the demo how you can avail the benefit. Here, we would like to also emphasize the pivotal role which has been played by CPS USA team. The audio version of Maulana's English translation of the Quran was produced by USA team, and during this project, Mr. Asad Parvez from USA CPS team, he helped and guided the project at every step. So, Alhamdulillah, now Maulana's English translation of the Quran is available on every Android device on the planet, and we need to spread this message to far and wide. Please experience this app first yourself and then share it with people far and wide. So, I will request Dr. Saneh Snain Khan Sahab to launch the Quran speaker today. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت، جیسا ڈاکٹر رجت ملہوترا نے ایکسپلین کیا، دا قرآن آن گوگل اسسٹنٹ. یہ ایک بہت ہی زبردست کام بامبے کی ٹیم نے، خاص طور سے ڈاکٹر جنید نے کیا ہے کہ قرآن گوگل اسسٹنٹ پہ اویلیبل ہو گیا ہے. گوگل اسسٹنٹ جیسے ابھی ڈاکٹر رجت ملہوترا نے کافی ڈیٹیل میں بتایا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر اینڈرائڈ فون ہے آپ کے پاس تو آپ کے فون کے اندر یہ ان بلٹ ایپ ہے، لیکن اگر آپ کوئی اور فون یوز کر رہے ہیں تو جیسے آئی فون ہے تو آپ ایپ سٹور سے گوگل اسسٹنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں اس کو کوشش کرتا ہوں کیسے یہ فنکشن کرتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے talk to the Quran speaker. Okay, let's get the Quran speaker. Welcome to the spiritual world of the Quran. The Quran, translated by Maulana Wahiduddin Khan and Professor Farida Khanum. Read by Sean Barrett. Published by Good Word Books, New Delhi. Play chapter 10 verse 25. Chapter 10 Jonah, Yunus, verse 25. God calls man to the home of peace, and he guides whom he wills to a straight path. Play chapter 1. What was that? Play chapter 1 Surah Al-Fatiha. Chapter 1 The opening, Al-Fatiha. Chapter 1, the opening. Surat Al-Fatiha. In the name of God, the most gracious, the most merciful. All praise is due to God, the Lord of the universe, the beneficent, the merciful, Lord of the day of judgment. You alone we worship.
and to you alone we turn for help. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray. Play verse of the day. Playing verse of the day. There is not a living creature on the earth, but it is for God to provide its sustenance. He knows its dwelling and its final resting place. All is Play wisdom of the day. Playing wisdom of the day. the beginning and the end. There are 114 chapters in the Quran, some long and some short. The first verse of the first chapter reads, "All praise is due to God, the Lord of the universe." Tell me about our mission. Playing about our mission. About our mission. Center for Peace and Spirituality International is a non-profit NGO founded by Maulana Wahiduddin Khan. He is a renowned spiritual teacher, peace activist, and Islamic scholar. He is a recipient of Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, Videmaka's Peace International Award, and Sayyidina Imam Al-Hassan Ibn Ali Peace Award for promoting peace globally. In 2009, Georgetown University in Washington, D.C. listed him among the 500 most influential Muslims of 2009 and named him Islam's spiritual ambassador to the world. CPS International aims to promote and reinforce the culture of peace through mind-based spirituality. It is engaged in promoting peace and spirituality through interfaith efforts. Kindly log in to MaulanaWahiduddinKhan.com and cpsglobal.org for more information. تو یہ کمال کا ایپ ہے جس میں ابھی دیکھا آپ نے کہ ورس کوئی اگر ورس ہے، آپ کو ایک پرٹیکولر ورس کا ٹرانسلیشن سننا ہے تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ورس نمبر سو اینڈ سو، چیپٹر نمبر سو اینڈ سو، یا کوئی پوری آپ کو سورت چیپٹر سننا ہے تو سورت کا نام بتا دیں. اور وزڈم آف دی ڈے میں قرآنک وزڈم کا ایک چیپٹر ہوگا. 186 چیپٹرز ہیں قرآنک وزڈم میں، وہ 2 بار کر کے پورے سال کے لیے 365 کر دیے. ایسے ہی ورس آف دا ڈے میں ہر روز نئی ورس ہے. اور جیسے ابھی آپ نے سنا مشن کے بارے میں بھی، تو یہ کمال کا ایپ ہے. انشاءاللہ اس سے بہت ہی آسان ہو جائے گا لوگوں کو بآسانی قرآن کا ٹرانسلیشن سننا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں خدا کا کلمہ یعنی قرآن پہنچ جائے گا. تو اب تو یہ اس کے بعد تو یہ عالم ہوگا کہ ہر جیب میں قرآن پہنچ جائے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو اتنی آسانی سے آج کے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع دے کہ ہم اس کام کو اور آگے بڑھا سکیں. آمین. اور ڈیجیٹل ایج میں خاص طور سے، اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، بامبے کی ٹیم اور یو ایس کی ٹیم، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. Okay, thank you for watching the program today. We will end the session now. We'll be back next Sunday, 10:30 a.m. Thank you.